بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سامعین کرام، 3 منٹ قیامت کے عالم آخرت میں 3 منٹ کا سفر ہے، جس کی آج 11ویں کڑی ہے۔ نامحرم کے ساتھ نامحرم کے ساتھ رابطے کے حوالے سے بہت کچھ سنا تھا۔ مثلا جب نامحرم مرد اور عورت تنہائی میں اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر تیسرا فرد شیطان ہوتا ہے۔ جب ایک جوان خدا کی جانب چل پڑتا ہے، شیطان صنف مخالف کے ذریعے اس کا راستہ روکتا ہے۔ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ بیکاری کے اوقات میں شیطان انسان کی فکر کو نشانہ بناتا ہے۔ میں ایسے کئی دوستوں کو جانتا ہوں جو دیندار تھے، لیکن نامحرموں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے شیطان کے وسوسوں کے دام میں پھنس گئے اور زندگی میں مشکلات کا شکار ہوئے۔ یہ صرف مرد حضرات کی مشکل نہیں ہے، بلکہ وہ خواتین بھی پٹڑی سے اتر جاتی ہیں جن کے نامحرموں کے ساتھ رابطے ہوتے ہیں۔ یہاں پر مجھے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ارشاد پاک کی سمجھ آئی۔ آپ علیہ السلام فرماتی ہیں، ایک خاتون کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ بلا ضرورت کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور نہ کوئی نامحرم مرد اس کو دیکھے۔ میں اپنے خدا کا شکر گزار ہوں کہ جوانی کے ابتدائی ایام سے بھی کبھی بیکاری کے ایام نہیں گزرے، لہٰذا الٹے سیدھے خیالات سے بچا رہا۔ شادی بھی میری جلدی ہو گئی تھی، اس کے باوجود میرے نامہ اعمال میں ایک مسئلہ تھا، لیکن خدا کی مہربانی سے وہ بھی حل ہو گیا۔ موبائل تازہ مارکیٹ میں آیا تھا۔ میری بھی عادت تھی کہ اپنے دوستوں کو SMS بھیجا کرتا تھا۔ اکثر لطیفے اور طنز و مزاح والے SMS بھیجتا تھا۔ ٹیلی گرام اور واٹس ایپ اور سوشل میڈیا کا زمانہ ابھی نہیں آیا تھا، لہٰذا لوگ SMS پر ہی گزارا کرتے تھے۔ ہمارے دوست بھی جو جواب میں لطیفے بھیجتے تھے۔ ایک ناشناس نمبر سے کوئی مجھے عشق و عاشقی والے لطیفے بھیجا کرتا تھا، میں بھی اس کے جواب میں لطیفے بھیجتا تھا۔ اس کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں نے کئی بار اس کو کال کی، لیکن میری کال کا جواب نہیں دیا جاتا۔ وہ ہمیشہ عشق و عاشقی والے لطیفے ہی بھیجتا تھا۔ میں نے ایک دفعہ لینڈ لائن سے اس کو موبائل نمبر پر نمبر ڈائل کیا۔ اس نے فون اٹھایا تو میں اس کی آواز سے سمجھ گیا کہ وہ ایک جوان لڑکی ہے۔ میں نے فوراً فون رکھ دیا۔ اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ SMS کا رابطہ بھی کاٹ دیا۔ مجھے یاد ہے میں نے میز کے پیچھے کھڑے جوان کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کی ہیں۔ وہ ہمیشہ انسان کے اعمال و کردار کے حوالے سے مثالیں پیش کرتا تھا۔ میرے روزمرہ کے اعمال دکھاتے دکھاتے کہنے لگا، نامحرم کو دیکھنے یا اس کے ساتھ تعلق کی وجہ سے انسان کا معنوی ارتقاء اور اس کی روحانی ترقی رک جاتی ہے۔ کیا تم نے سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 30 نہیں پڑھی ہے؟ اے پیغمبر، آپ ایمان والوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کو بھی محفوظ رکھیں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی ایک نورانی حدیث ہے، بری نظر شیطان کی زہر آلود تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ جو شخص اس کو میرے خوف کی وجہ سے چھوڑ دے، میں اس کو ایک ایسی ایمانی قوت عطا کروں گا جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں پائے گا۔ اس کے بعد مجھ سے کہنے لگا کہ اگر تم ٹیلی فون نہیں کاٹتے، تمہارے نامہ اعمال میں ایک عظیم گناہ لکھ دیا جاتا اور دنیا میں بھی تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑتی۔ شہادت کے لیے میری تڑپ کو دیکھ کر میز والے جوان نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی
جس نے مجھے حواس باختہ کیا۔ کہنے لگا اگر تمہارے دل میں شہادت کی تمنا ہو اور شہادت بھی تمہارے مقدر میں لکھی جا چکی ہو، لیکن ایک حرام نگاہ کی وجہ سے شہادت 6 مہینے پیچھے چلی جاتی ہے۔ وہ دن مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ خواہران کا کیمپ تھا۔ اس کیمپ کے مقدماتی امور انجام دینے کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی تھی۔ کہا گیا مربی خواتین کیمپ کے معاملات خود انجام دیں گی۔ کھانا پکانے اور تقسیم کرنے کا کام آپ کے ذمے ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ دوسرے سپاہیوں کو اس کام میں شامل نہیں کرنا ہے۔ میں ہر روز 3 بار گاڑی میں کھانا لے کر کیمپ جاتا تھا۔ کھانا میز پر لگاتا تھا اور کسی سے بات کیے بغیر نکل جاتا تھا۔ پہلی رات ایک ہمشیرہ دوسری بہنوں کے بعد آئی۔ اس نے دیکھا آس پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ السلام علیکم کے بعد بڑی گرم جوشی سے احوال پرسی شروع کی۔ میں نے سر جھکایا، نگاہیں زمین میں پیوست کی، صرف سلام کا جواب دیا۔ دوسرے دن ایک بار پھر ہنستی مسکراتی میرے پیچھے آئی۔ میں برتن اٹھا کر واپس جا رہا تھا کہ اس نے ایک نامناسب بات کہی اور ہنستی رہی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور کیمپ سے نکل آیا۔ اب اس کی عادت بن گئی تھی کہ جب بھی میں کھانا لے کر جاتا تھا وہ پیچھے پڑ جاتی تھی۔ خدا نے مدد کی اور میں نے اپنی حد پار نہیں کی۔ میں نے سنا تھا کہ قرآن ان خواتین کے بارے میں کہتا ہے کہ بے شک تم عورتوں کا مکر و حیلہ بہت سنگین ہے۔ اپنے نامہ اعمال کو دیکھتے ہوئے اس کیمپ کی باری آئی۔ میز کے پیچھے کھڑے جوان کی آواز آئی، اگر اس مکار عورت کے دام میں پھنس جاتے تمہاری عزت آبرو کے ساتھ ساتھ تمہاری نوکری اور تمہارا گھر بھی چلا جاتا۔ کچھ گناہوں کے دنیاوی زندگی پر بہت خطرناک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ میرے ساتھیوں میں سے ایک دوست شہید کا بیٹا تھا۔ ہم دونوں کی دوستی زبانیں زدے عام و خاص تھی۔ ہنسی مذاق ہمارا معمول تھا۔ ایک اور ساتھی بھی ہم دونوں کا مشترکہ دوست تھا۔ ایک دن اس نے مذاق میں کہہ دیا کہ آپ فلاں کی ماں شہید کی بیوہ سے شادی کر لیں، اس طرح آپ ایک دوسرے کے رشتہ دار بن جائیں گے۔ اس شادی کے نتیجے میں فلانی میرا دوست آپ کا بیٹا بن جائے گا۔ اس کے بعد یہ بات ہماری ہنسی مذاق کا معمول بن گئی تھی۔ میں مذاق سے اپنے اس دوست کو بیٹا کہہ کر پکارتا تھا۔ جب بھی ہم اس دوست کے گھر جاتے تھے میں اس کی ماں کو دیکھتا تو بے اختیار ہنس پڑتا تھا۔ حساب کتاب کی اس وادی میں میرے دوست کے والد میرے سامنے کھڑے تھے، وہی شہید جس کی بیوہ کے بارے میں ہم مذاق کر کے ہنسا کرتے تھے۔ دکھ بھرے لہجے میں کہنے لگے، آپ کو کس نے یہ حق دیا تھا کہ ایک نامحرم خاتون اور ایک انسان کا اس طرح مذاق اڑائیں؟ باغ بہشت۔ اس صحرا میں کئی واقعات پیش آئے جو قابل ذکر ہیں۔ میرے کچھ عزیز رشتہ دار اور جاننے والوں سے وہاں ملاقات ہوئی جس کا پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ ان میں سے ایک میرے مرحوم چچا بھی تھے۔ وہ ہسپتال میں بھی میرے کنارے کھڑے تھے۔ وہ ایک بہت بڑے باغ میں بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا، چچا جان کیا آپ نے کوئی خاص نیکی کی ہے جس کے نتیجے میں آپ کو اتنا بڑا باغ ملا ہے؟ کہنے لگے، میں اور تمہارا باپ بچپن میں یتیم ہو گئے تھے۔ ہمارے والد مرحوم میراث میں ایک بڑا سا باغ چھوڑ گئے تھے۔ ایک آدمی نے آ کر باغ کی ذمہ داری اپنے سر لی اور کہا کہ وہ ہمارے باغ میں کام کرے گا اور فصلیں بیچ کر منافع کی رقم والدہ کو دے گا۔ لیکن اس نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور ایک سازش کر کے اس کے ذریعے سے ہمارے باغ پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے باغ کے کئی حصے کیے اور آپس میں بانٹ لیے اور بالآخر ہمارا باغ بیچ ڈالا۔ لیکن ان میں سے ہر ایک کی عاقبت خراب ہو گئی اور یہاں وہ سب لوگ پھنسے ہیں۔ چونکہ انہوں نے مال یتیم پر ہاتھ صاف کیا تھا، لہذا خدا نے ہمیں اس باغ کے بدلے میں یہ باغ عنایت کیا ہے۔ انشاءاللہ
खुदा के करम से क़यामत में हकीकी बाग में जाएंगे। उसने बाग के दूसरे दरवाजे की जानिब इशारा किया और कहने लगा, इस बाग के 2 दरवाजे हैं, जिनमें से एक दरवाज़ा आपके वालिद का है। वो दरवाज़ा भी जल्द खुलने वाला है। चचा के बाग के साथ ही एक और बहुत बड़ा बाग था। उस बाग की हरियाली अपनी मिसाल आप थी और इंसान देखकर मस्त हो जाता था। ये बाग हमारे एक अजीज़ का था। उसने अपनी एक ज़मीन वक्फ की थी, जिसके बदले में वो इतने बड़े और सरसब्ज बाग का हकदार पाया था। मैं इस बाग को देखने में मस्त था कि यकायक वो सरसब्ज बाग जलकर राख हो गया। हमारा वो अजीज हसरत से अपने लुटे सरमाए को देख रहा था। मैं हैरत का मुजस्मा बन गया था। मैंने उससे पूछा, आपका हरा भरा बाग क्यों जल गया है? कहने लगा, बेटा, ये वो मुसीबत है जो मेरे अपने बेटे की वजह से मेरे ऊपर नाजिल हुई है। उसकी वजह से इस वक्फ शुदा ज़मीन की खैरात और बरक़ात मुझ तक नहीं पहुँच पाती हैं। कितनी हसरत से वो ये जुमले दोहरा रहा था। मैंने पूछा, चचा अब क्या हो गया है? अब आप क्या करेंगे? कहने लगा, मेरे इस बाग को आबाद होने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन डर है मेरा बेटा दोबारा इसको नाबूद करने की कोशिश करेगा। मुझे मालूम था कि उसका मसला क्या है। मैं मौकूफ़ा ज़मीन और उसके नाखल्फ बेटे की हरकतों से आगाह था, लिहाजा मैंने बात वहीं छोड़ दी। वो ऐसी दुनिया था जहां आप अपने इरादे से कहीं भी पहुंच सकते थे, यानी इरादा किया और एक ही लम्हे में आप अपने मकसद को पहुंच गए। मेरा फूफीजाद भाई 8 साला ईरान इराक जंग में शहीद हुआ था। मेरे जहन में आया उसका मकाम देख लूं। देखते ही देखते एक बहुत ही हसीनो जमील बाग के अंदर पहुंच गया। जो कुछ वहां मैंने देखा है उसको बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि उसकी शबीह और मिसाल यहाँ मौजूद नहीं है। मेरे बस में नहीं है कि मैं वहाँ की ज़ेबाई की तस्वीर कशी कर सकूं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्ला अल हुसैन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद।